آج ہماری بائبل اور اسلام کورس کی تیسری نشست اور تیسری کلاس ہے۔ ہم فی الوقت بائبل کا جو تفصیلی تعارف ہے اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں، اور اسی ضمن میں ہم نے بائبل کی چند کتب کا اجمالی طور پر مطالعہ کیا، اور انہی میں سے سر دست اور سر فہرست ایک عظیم الشان کتاب جس کو نشید الاناشید یعنی غزل الغزلیات کہا جاتا ہے، اس کے خوبصورت اور دلکش، دل فریب، جاگزیں، ہلچل مچاتے ہوئے الفاظ اور ان کی رعنائیاں اور ان کا شباب اور ان کے کھلتے ہوئے غنچے، چٹختی ہوئی کلیاں، اور نہ جانے کیا کیا، شباب، شراب، شرارت، سب کچھ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی سعادت حاصل کی تھی گزشتہ سے پیوستہ۔ تو یہ سلسلہ کتب کی جو آگاہی ہے اس حوالے سے جاری و ساری ہے۔ انہی کتب میں سے ایک کتاب آتی ہے بائبل میں، یہ جو ہمیں اقوال زرعی ملتے ہیں فیس بک پر یا اسی طور پر دیگر جگہوں پر، تو اس حوالے سے جو بہت ہی بہترین جگہیں ہیں وہ بائبل کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک کتاب جو آپ کو میں اس وقت سینڈ کر رہا ہوں، آپ کے پاس آئے گی گروپ میں، اس کتاب کا نام ہے امثال، اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے اہل بائبل کی طرف سے شاہ اسرائیل یعنی سلیمان بن داود، جسے ہم حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، تو ان کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے اس کتاب کو۔ اس کتاب کا نام ہے امثال۔ اس میں ایسی ایسی حکمت کی باتیں موجود ہیں کہ یقین جانے کہ انسان حیران، پریشان اور شستر رہ جاتا ہے کہ کیا کمال باتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ آپ کے پاس اس کا پیج آیا ہوگا، ہاں، اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اسے ری ایکٹ کیجئے گا، جس کے ہاتھ خوبصورت ہیں وہ کرے ری ایکٹ۔ یہ تین ہی ہاتھ فی الحال خوبصورت ہیں جی، باقیوں کے پاس پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تو کرتے نہیں ری ایکٹ؟ اچھا میری طرف نہیں شور، ہاں، او واہ، سات ریس، ماشاء اللہ سارے ہاتھ خوبصورت ہیں۔ تو یہ کتاب، ہاں، یہ کتاب جو ہے امثال کے نام سے بائبل کے اندر موجود ہے، اور اس میں حکمت پر مبنی اور اسی طور پر انسانی زندگی کے جو معاملات ہیں اس سے متعلقہ، اور دانائی، فہم، فراست، تدبر، تفکر، اور انسانی معاملات اور انسانی خد و خال، اسی طور پر دوستی، تعلق، وابستگی، اس سے متعلقہ بڑی پرحکمت باتیں اس میں موجود ہیں۔ تو میں اس میں سے آپ کو نا چند ایک ساتھ ہی دکھا دیتا ہوں اور سنا دیتا ہوں۔ چلیں، ایک مجھے دلچسپ سا لطیفہ بھی اس میں نظر آ گیا ہے، وہ بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ کوئی اسے دل پر نہ لے، یہ ویسے ہی سامنے میرے آ گیا تو میں آپ کی طرف ارسال کر دیا۔ یہ پیج آیا، دیکھیں آ گیا آپ کے پاس؟ جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، باب نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بڑی پرحکمت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ باب نمبر 11 کے بالکل جو سامنے والا حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کہ رحم دل انسان 17 نمبر فقرہ ہے، 17 نمبر فقرہ بالکل اینڈ پر لکھا ہوا ہے، رحم دل انسان اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، پر سخت دل اپنے جسم کے ساتھ بدی کرتا ہے۔ شریر کی کمائی خیانت ہے، مگر صداقت کا بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ یہ یعنی اقوال زرعی پر مبنی کتاب ہے۔ صداقت کا مقلد
زندگی کی راہ میں ہے، پر شرارت کا مقلد موت کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، پر جن کی روش سیدھی ہے وہ اس کی خوشنودی ہیں۔ سچ ہے شریر بے سزا نہ رہے گا، پر صادقوں کی نسل رہائی پائے گی۔ جو مجھے بات یاد آئی تو میں نے کہا بھی یہ پڑھ لیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جو خوبصورت عورت بدتمیز ہے وہ سورنی کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ اس کو سمجھے؟ جو عورت خوبصورت ہے لیکن بدتمیز ہے وہ سورنی کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ تو ایسی خوبصورتی کو کیا کرنا کہ جس میں اخلاق کا حسن نہ پایا جائے اور زبان کی شائستگی اور شستگی نہ پائی جائے۔ تو یہ لازم و ملزوم چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ اگر آپ کا وجود خوبصورت ہے تو پھر اس وجود سے صادر ہونے والے اعمال، افعال، اقوال اور بول، کردار اور کریکٹر یہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، تبھی خوبصورتی جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی بڑی پرحکمت باتیں اس میں موجود ہیں اس کتاب کے اندر، جس کو امثال کہا جاتا ہے، جو سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب منسوب ہے۔ میں چونکہ پڑھتا رہتا ہوں، اب چونکہ یہ کافی سارے ابواب پر مشتمل ہے، ہر ایک باب پڑھنا یا آپ کو سنانا سمجھانا یہ نہایت ہی مشکل ہوگا، یعنی کلاس کے ٹائم کے اعتبار سے، تو اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک صفحہ سینڈ کر دیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دانش مندی کی باتیں اس کتاب یعنی امثال کے اندر موجود ہیں۔ اس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 40 کے قریب ابواب ہیں اس کتاب کے اندر، جس کو امثال کہا جاتا ہے۔ تو اگر بالفرض حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کتاب ہے بھی صحیح، تو یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کو حکمت عطا فرمائی ہوتی ہے یہ اس کا پرتو ہے، لیکن اس کو کامل طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعتاً انہی کے اقوال ہیں یا انہی کی باتیں ہیں یا انہی کی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن چونکہ منسوب ہے ان کی طرف سے، اس لیے میں نے اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ باقی ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم زندگی کی رہنمائی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لیں۔ جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے بھی ایک کتاب ہے جو اسی قسم کے مضامین اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ امید ہے کہ آج کی نشست میں ہم بائبل کے تفصیلی تعارف کو کسی حد تک کمپلیٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم پیشن گوئیوں پر آئیں گے، کیونکہ یہ کتاب کو سمجھنا یہ نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کو کتابوں کی جو اندر موجود ہیں سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہے بائبل۔ یہ تصویر آ گئی آپ کے پاس، اس کو ریئیکٹ کر دیجیے گا۔ جی، یہ ہے یشوع بن سیراخ۔ یشوع بن سیراخ، یہ یوشع بن نون نہیں ہے۔ یوشع بن نون وہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو جو بائبل کی پہلی 5 کتابیں ہیں جسے تورات کہا جاتا ہے، اس کے جو اگلی کتاب ہے وہ ہے یوشع بن نون کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خادم تھے ان کی جو کتاب ہے، ان کی کتاب سے مراد یہ نہیں کہ جو ان کے اوپر نازل ہوئی وہ والی نہیں، ان کی کتاب سے مراد ہے کہ ان کی زندگی کے احوال واقعات اس میں مذکور ہیں، تو اسے یوشع کہا جاتا ہے اس کتاب کو۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ اس سے ہٹ کے ہے، اس کا نام ہے یشوع بن سیراخ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی حکمت سے متعلقہ باتیں موجود ہیں، سیم اسی طرح جیسا کہ میں نے ماقبل میں کتاب کا ذکر کیا کہ اس کتاب کے اندر بھی حکمت اور اقوال زرعی دانش مندی کے موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ میں اس کا ایک صفحہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ کے پاس آ رہا ہے۔ جی، جس کے پاس پہنچ جائے تو وہ اسے ریئیکٹ کرے۔
جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جو باب نمبر 6 ہے، اس کے بالکل سامنے والی ہم سطر پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف والی، اور اس کا فقرہ نمبر ہے 14۔ لکھا ہوا ہے کہ سچا دوست مضبوط پناہ گاہ ہے، جس کسی نے اسے پایا در حقیقت اس نے خزانہ پایا۔ جس کسی نے اسے پایا سچے دوست کو، تو در حقیقت اس نے خزانہ پایا۔ سچے دوست کی کوئی چیز برابری نہیں کرتی، اور اس کی خوبی کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہاں، یہ بالکل۔ آپ دیکھیں الفاظ، اور کتنی خوبصورت اور دقیق باتیں ہیں کہ سچے دوست کی کوئی چیز برابری نہیں کرتی، اور اس کی خوبی کا کوئی اندازہ نہیں۔ سچا دوست زندگی کی دوا ہے، اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ اسے حاصل کر لیں گے۔ جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ سچی دوستی حاصل کرے گا، کیونکہ اس کا دوست اسی کی مانند ہوگا۔ جیسا دوست ہوگا ویسا ہی آپ بن جائیں گے۔ تو یہ اس میں بھی حکمت پر مبنی باتیں موجود ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یشوع بن سیراخ کی، تو یہ بھی حکمت پر، دانش مندی پر موجود باتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مختلف قسم کے یعنی عنوان قائم ہیں، خیرات سے متعلقہ، مردوں سے متعلقہ، عورتوں سے متعلقہ، اولاد سے متعلقہ، اور اسی طور پر گناہوں سے متعلقہ، اور عدالت سے متعلقہ، جو حکمران ہیں ان سے متعلقہ، زبان سے متعلقہ، نیک اور بد سے متعلقہ، اخلاق کی جو قواعد ہیں ان سے متعلقہ، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ ہے یقین جانے کہ بندہ جب ان کو پڑھتا ہے نا تو بہت انسان کو حکمت اور دانائی ملتی ہے۔ یہ جو حکمت والی باتیں اس میں سے پڑھتا ہے ان کو، امارت اور غربت سے متعلقہ ہیں، مہمان نوازی سے متعلقہ ہیں، صحت اور مرض سے متعلقہ ہیں، اسی طرح خوابوں سے متعلقہ ہیں، خوف خدا سے متعلقہ ہیں، اور شیطان کی قباحت و شناعت سے متعلقہ ہیں، فقہا کی حکمت سے متعلقہ ہیں، اور انسان کے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان سے متعلقہ ہیں۔ اسی طور پر جو ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، ان سے متعلقہ ہے۔ بیٹیوں کی حفاظت سے متعلقہ بڑی خوبصورت باتیں، اور بہت زیادہ اس میں دقیق باتیں موجود ہیں۔ اسی طور پر جو اسلاف ہیں، اکابر ہیں، ان کی حیات سے سبق حاصل کرنے سے متعلق اس میں باتیں موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی کہہ لیں کہ نا حکمت پر اور دانش مندی پر مبنی کتاب ہے، یشوع بن سیراخ کی کتاب۔ یہ گویا کہ دوسری کتاب آ گئی جو اقوال زرعی پر مشتمل ہے۔ جی سمجھ آ گئی اس کی؟ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کئی کتب میں اسکپ کر رہا ہوں درمیان سے، کہ وہ کوئی خاص ان کا تعارف کروانا وہ ضروری نہیں ہے، یعنی یا تو وہ آسان ہوگا یا پھر وہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں۔ اس بنا پر ان کو اسکپ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس میں 66 کتابیں ہیں، تو 66 کتابوں کا تعارف وہ پھر طویل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں مرثیہ بھی ہیں، ایسے کہہ لیں کہ شیعہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں پکچر، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مرثیہ ہے، اس میں نوحے موجود ہیں۔ وہ کیسے ہے ان کا نوحہ شیعوں کا؟ ہاں، میں پتہ نہیں میں اجڑ گئی یا پتہ نہیں کیسے اجڑ گئی میں بابا ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کے مرثیے بھی اس کے اندر موجود ہیں بائبل کے اندر۔ اچھا، اسی طور پر حزقیال ایک کتاب ہے اس کے اندر، یہ بھی بائبل کا حصہ ہے۔ اور اسی طور پر اس کے اندر ایک کتاب سموئیل نبی کے نام سے بھی موجود ہے، جس میں سموئیل نامی ایک نبی کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نبی تھے، ان کی ہسٹری اور ان کی جو شریعت ہے یا ان کے متعلقہ جو احکامات ہیں اس کو ذکر کیا گیا۔ دانیال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ان کی کتاب، یہ میں آپ کے سامنے اس کی پکچر سینڈ کرتا ہوں۔ یہ اہمیت کی حامل ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی، یہودیوں کے ہاں بھی، اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ کتاب، کیونکہ اس میں ایک پیشن گوئی ہے اور خواب ہے، وہ خواب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کتاب آپ کے پاس اس کا پیج آیا ہے، دانیال، ٹھیک ہے۔
دانیال کا صحیفہ، اس نام سے یہ مشہور کتاب ہے۔ تو اس میں ایک پیشن گوئی ہے جو بصورت خواب پیش کی گئی ہے، تو وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جی اس کے بعد اسی طرح ایک آموس نامی نبی کی کتاب ہے، آموس نامی، یہ بھی کتاب کا ٹائٹل آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جس طرح ہمارے قرآن کریم کی صورتوں کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ فلاں صورت ہے، اس کا یہ تعارف ہے، اس میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، تو اسی طور پر یہ تعارف کے طور پر میں آپ کے سامنے ان کی کتب کو رکھ رہا ہوں کہ فلاں فلاں اس میں کتابیں موجود ہیں۔ آموس نبی نے 8ویں صدی میں شاہ یہود عزا یا اور شاہ اسرائیل یار بعام کے ایام میں نبوت کی، یعنی وہ اس کا زمانہ نبوت بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں زمانے میں انہوں نے نبوت کی، آموس نام کا یہ نبی ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے یونس، یہ اس کی پکچر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ اس کتاب کے اندر باتیں موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو بائبلی ہیں، بائبلی جس طرح ہم محمدی کہلاتے ہیں نا، تو عیسائیوں یہودیوں کو بائبلی بھی کہا جاتا ہے، تو ان بائبلیوں کے ہاں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یونا بھی ہے، یہ میں آپ کو گروپ میں لکھ کر سینڈ کرتا ہوں۔ یونا یوں بھی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور اسی طور پر یونا یہ لکھا ہوا گروپ میں آیا نا آپ کے سامنے، ہاں شاباش، یونا بھی اور یوناہ بھی اس کو بولتے ہیں، یونا نبی۔ تو آپ نے یعنی اس سے پھر اگر کہیں پر آپ نام سنیں نا کسی عیسائی سے یا بائبلی سے کہ یونا نبی، تو اس سے مراد پھر آپ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام لینا ہے۔ تو نعوذ باللہ اس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ بہت عجیب قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر عنوان ہی قائم کیا ہے یونس کی نافرمانی، یہ ہاں پہلا جو آپ باب دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یونس کی نافرمانی، پہلا جو فقرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے یونس کی نافرمانی، تو گویا کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نافرمان۔ اس کے بعد ہے ایک کتاب ہے حجائی، یہ کتاب بھی ہماری پیش گوئیوں سے متعلقہ ہے، تو یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے حجائی۔ یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے دوسرے پارے میں آتا ہے، اس کا ذکر اسی حجائی نامی کتاب کے اندر موجود ہے جو کہ بائبل کی کتاب ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے اس کی پکچر آ چکی ہوگی۔ جی شاباش، یہ حجائی لکھا ہوا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو ڈبل پیج سینڈ کیا ہے وہ ساتھ میں چونکہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس بشارت کو ریڈ پینسل کے ساتھ، تو اس لیے میں نے اس کا بھی ساتھ میں آپ کو ذکر کر دیا، لیکن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو اسے کہا جاتا ہے حجائی صحیفہ، تو اس میں بھی اور حجائی نبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سمجھو کہ یہ بائبل کے مطابق ایک نبی ہے حجائی، حجام نہیں حجائی۔ تو اس نبی کی جو کتاب ہے بائبل کے اندر موجود، اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ اور میرے پیارو یہ جو آپ اس وقت دو صفحے دیکھ رہے ہیں نا، ایک دائیں طرف والا اور ایک بائیں طرف والا، یہ صرف اور صرف اتنی ہی کتاب ہے ان کی جس کو صحیفہ کہا جا سکتا ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ ایک ورقے پر مشتمل یا دو صفحوں پر مشتمل، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ صحیفہ عطا فرمایا، حجائی نبی کو، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے صفحوں پر مشتمل ہے ان کا صحیفہ؟ ہاں دو، جی جی 2 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، بس اس سے زائد نہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، اور میں اس کو جب بیان کیا کرتا ہوں یعنی بائبل سے متعلقہ پیش گوئیوں کو اپنے بیانات میں، تو میں اس خاص صحیفے سے متعلق کہا کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی ذات نے انبیاء پر نازل شدہ جو کتابیں تھی بڑی بڑی،
ان میں تو ذکر فرمایا ایک نبی ایسا بھی ہے بائبل کے مطابق کہ جس کو اللہ نے فقط 2 صفحے عطا فرمائے اس کی رہنمائی کے لیے شریعت کے طور پر، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 صحیفے عطا فرمائے، 2 صفحے عطا فرمائے، لیکن میرے نبی اتنے لازم اور اتنے ضروری تھے کہ اللہ پاک کی ذات نے ان 2 صفوں میں بھی محمد مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، تو باقی ہم اس کو انشاءاللہ جو پیشن گوئی ہے، اس کو جب ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے اس کا سٹارٹ، تو اس میں پھر ان چیزوں کو ہم ذکر کریں گے، ایک ایک چیز کو۔ فی الحال ہم کتابوں کا تعارف لے رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد آخری کتاب جو عہد نامہ عتیق کی ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے، وہ ہے مکہ بیجین۔ یہ کتاب کا ٹائٹل بھی میں آپ کے سامنے سینڈ کر رہا ہوں۔ اس میں بعض کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر بائبل میں ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن وہ موجود ہے چونکہ وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی، تو اسے کہا جاتا ہے ملوک اول ملوک دوم، یعنی یوں سمجھے کہ، یا یوں کہا جاتا ہے بادشاہ اول بادشاہ دوم، یہ 2 کتابیں ہیں۔ تو وہاں اسی طور پر مکابیین، یہ بھی 2 کتابیں ہیں۔ اس ایک کو کہا جاتا ہے مکابیین اول، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مکابیین کے ساتھ ایک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طور پر مکابیین آگے پھر آئے گی، اس کے ساتھ 2 لکھا ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مکابیین نامی کتاب کے 2 پارٹ اور 2 حصے ہیں بائبل کے اندر۔ تو یہ 2 طرح کا اس کے اندر مواد موجود ہے مکابیین کے اندر۔ اسی طور پر بائبل کے اندر ایک نبی ہیں ملاکی، ملاکی، تو ان کی بھی کتاب بائبل کے اول حصوں میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوا پہلے والا حصہ، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، یعنی عہد نامہ عتیق۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں عہد نامہ جدید کی طرف، ٹھیک ہے؟ عہد نامہ جدید کی طرف۔ یہ اپنا مائک میوٹ کر دیں عبد القادر، اپنا مائک میوٹ کر دیں، جی شاباش۔ اچھا، اب ذرا اہمیت کی بات حامل آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ جو اناجیل ہے نا بائبل کے اندر، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ انجیل اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ انجیل جس طرح بائبل یہ یونانی لفظ تھا، اور بائبل کا معنی ہوتا ہے کتابیں، اسی طور پر جو انجیل لفظ ہے نا، انجیل یہ بھی یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ تو جب بات کرتے ہیں نا عیسائی لوگ یا ہم لوگ بائبل کے حوالے سے، بائبل کے ریفرنس سے کہ انجیل میں لکھا ہے، تو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ والی انجیل کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، نہیں، یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریین، ان کے پیروکار، انہوں نے اپنے ریسورسز کے ذریعے سے اور اپنی ثوابدید پر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہسٹری، ان کی لائف، ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان کے معجزات، ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے بول اور ان کے کردار، ان کے کریکٹر، اور ان کی شاگردوں کے ساتھ استادی، اور یہ تمام تر جو معاملات تھے ان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ اور منسلک اور متعلق، ان کو جو انہوں نے اپنے لفظوں میں جمع کیا نا، ان جمع شدہ لفظوں کو یا ان جملوں کو یا ان باتوں کو یا ان روایات کو بائبل کی زبان میں انجیل کہا جاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، انجیل سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جو پوپ ہیں، اپالوجسٹ ہیں اور پادری ہیں اور ان کے بڑے ہیں عیسائیوں کے، وہ بھی اس کو وہ نہیں سمجھتے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی انجیل یہ وہ ہے نا، وہ بھی نہیں یہ سمجھتے ان کے ہاں بھی، بلکہ میں آپ کو پکچر سینڈ کرتا ہوں۔ پہلی جو انجیل ہے اس کو انجیل متی کہا جاتا ہے،
یا اس کو مقدس متی بھی کہا جاتا ہے، یہ عہد نامہ جدید کی پہلی کتاب ہے، انجیل متی۔ اناجیل چار قسم کی ہیں۔ اناجیل اربعہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے چار قسم کی اناجیل۔ قرآن پاک کتنی قسم کا ہے؟ ایک قسم کا یا چار قسم کا یا دو قسم کا یا تین قسم کا؟ ایک ہی قسم ہے، ہاں، لیکن اناجیل وہ چار ہیں جو اس وقت بائبل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور انجیل ہے، میں چلو اس کی بھی آپ کو پکچر سینڈ کر دیتا ہوں۔ اس انجیل کا نام ہے انجیل برناباس۔ یہ بہت دلچسپ انجیل ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی موضوع سخن بنائیں گے۔ یہ بائبل سے ہٹ کر ہے، یہ اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ ہاں، یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے۔ چلے میں آپ کو پوری پکچر سینڈ کرتا ہوں، بائبل الگ سے اور یہ والی الگ سے، تاکہ آپ کے سامنے صحیح تصویر آ سکے۔ جی، ابھی آپ کے سامنے ایک اور تصویر آئی ہے، وہ دیکھیے گا۔ یہ دو کتابیں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ جو دائیں طرف ہے یہ بائبل ہے، کتاب مقدس ہے، کلام مقدس ہے، اور جو بائیں طرف پڑی ہوئی ہے یہ انجیل برنباس آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ایک الگ سے کتاب ہے۔ جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل جو انجیل ہے نا، انجیل کسی کو اس روئے ارض پر کہا جا سکتا ہے تو وہ انجیل برنباس ہے، جو آپ اس وقت بائیں سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بائبل کے اندر موجود اناجیل ہیں یہ اصل اناجیل نہیں ہیں، ان کی بھی ایک الگ سے سٹوری ہے۔ ویسے اگر صحیح پوچھے تو ایک مستقل لیکچر وہ انجیل پہ بنتا ہے کہ انجیل سے متعلقہ کیا سٹوری ہے، یہ اناجیل کل کتنی تھیں، ٹوٹل کتنی تھیں؟ یہ 70 76 80 کے قریب تھیں۔ اس وقت جو عیسائی دنیا انجیلیں مانتی ہے نا، تسلیم کرتی ہے متفقہ طور پر، وہ کتنی انجیلیں ہیں؟ نہیں، اس وقت جو متفقہ طور پر مانتی ہیں موجودہ، وہ چار ہیں۔ شاباش، وہ ہیں چار: متی، مرقس، لوقا، یوحنا۔ چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ چاروں کی آپ کو نا پکچر سینڈ، ایک کی تو میں نے سینڈ کر دی ہے مقدس متی کی، چاروں کی بیک وقت سینڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے نقشہ پورا کا پورا آ جائے کہ کون کون سی ان کی اناجیل ہیں جنہیں اناجیل اربع کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی تصویر دوبارہ سے مقدس متی کی آ رہی ہے تاکہ چاروں اناجیل آپ کے سامنے ایک جگہ پر موجود تصاویر کی صورت میں آ جائیں۔ یہ دوسری ہے مقدس مرقس، تو اس کو انجیل مرقس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ تیسری انجیل ہے، اس کو انجیل لوکا کہا جاتا ہے، اسے مقدس لوکا بھی کہا جاتا ہے۔ باقی میں بتاتا ہوں یہ مرقس کیا ہے، لوکا کیا ہے، متی کیا ہے، یہ میں ابھی انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ چار صفحے آپ کے پاس آئیں گے تو یہ عیسائیوں کے نزدیک بائبل کے اندر موجود چار قسم کی اناجیل ہیں۔ جی، یہ چار تصاویر آپ کے پاس جو اس وقت آئی ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ جی شاباش، آخری کو بھی ہاں شاباش، یہ دیکھیں۔ اچھا، اب آپ سب سے پہلی پکچر پر پہنچ جائیں، یعنی مقدس متی۔ یہ جو ابھی میں نے ریسنٹلی چار تصاویر آپ کو سینڈ کی ہیں، ان میں سے جو پہلی تصویر ہے، پہلی پکچر ہے، لکھا ہوا ہے بمطابق مقدس متی۔ ٹھیک ہے، اگلی پکچر کو آپ دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے بمطابق مقدس مرقس۔ دیکھ رہے ہیں نا اگلی پکچر کو، دوسری کو؟ اب تیسری کو دیکھیں۔ جی، تیسری دیکھ رہے ہیں بمطابق مقدس لوکا؟ جی ٹھیک ہے، چوتھی آپ دیکھیں، چوتھا آخری پیج، بمطابق مقدس یوحنا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اوپر جو مطابق لکھا ہوا ہے نا، یہ کیا بتا رہا ہے کہ قابل اور بات، متی کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات یہ ہیں۔ ایک بات ہمیشہ پلے باندھ لیں، یہ جو چار قسم کی میں نے اناجیل آپ کو بائبل سے دکھائی ہیں، یہ اناجیل نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی انجیل نہیں ہے۔ دعویٰ سمجھ آ گیا؟ ہاں، کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ اناجیل اربع ہیں۔ جب ہمارے علماء بیان کرتے ہیں نا، ان کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں لفظ یہی استعمال کرتے ہیں
کہ بائبل میں موجود انجیل متی میں یہ لکھا ہے، بائبل میں موجود انجیل مرقس میں یہ لکھا ہے، انجیل یوحنا یہ کہتی ہے، انجیل لوکا یہ کہتی ہے، وہ لفظ بولتے ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت جو اس کی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ان چاروں قسم کے جو اناجیل جن کو کہا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں اناجیل نہیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بائبل کے اندر انجیل موجود نہیں ہے، مگر عیسائی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے انجیل ہے، یعنی جو اناجیل اربعہ ہیں، یہ الگ سے بھی چھاپتے ہیں۔ میں آپ کو ایک الگ سے پکچر بھی سینڈ کر رہا ہوں، میرے پاس کئی قسم کی پڑی ہوئی ہیں اناجیل، میں ایک پکچر سینڈ کی ہے آپ کو ابھی، جی جی جی، ایک اور میں انجیل آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ جی، دو کتابیں میں نے آپ کو سینڈ کی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بتائیں، دونوں دیکھی ہیں اناجیل؟ جی، ایک اور میں نے آپ کو پکچر ابھی سینڈ کی ہے، ایک اور انجیل، یہ ٹیر لگا پیا میرے کو انجیل والا۔ جی آ گئی ہے یہ بھی؟ ہاں، تو دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، انجیل مقدس، بلیک پر۔ جو سبز ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے انجیل مقدس، جو بلو بلو ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے انجیل مقدس۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اناجیل یہ ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہیں، بالکل۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم بائبل کی طرف آتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے 4 پیج سینڈ کیے تھے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے بمطابق مقدس متی، بمطابق مقدس مرقس، بمطابق مقدس لوکا، بمطابق مقدس یوحنا۔ یہ جو متی، مرقس، لوکا، یوحنا ہے نا، یہ 4 بھائی نے، یہ 4 بندے نے، ٹھیک ہے؟ یہ بابا لوکا، بابا یوحنا تے بابا متی تے بابا مرکس، یہ 4 بندے نے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ ایدا ہی یہ اسی طرح ہے جیسا کہ ہماری کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر آپ کے دل دماغ میں بات نقش ہو جائے گی۔ جس طرح ہماری کتب احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، باتیں، آپ کے اقوال، افعال، اعمال، معجزات اور معاملات زندگی کو ائمہ نے اپنی کتب میں بیان کیا، تو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری۔ کیا مطلب؟ کہ بخاری کی تحقیقات کے مطابق رسول کریم کے فرامین یا اقوال و اعمال و افعال و کردار و کریکٹر کا مجموعہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کس کے مطابق؟ بخاری کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صحیح مسلم۔ کیا مطلب؟ کہ امام مسلم کی تحقیقات یا ان کے علم کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، اقوال و اعمال و افعال کا مجموعہ۔ اسی طرح ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور فلاں فلاں۔ تو سیم اسی آپ پیٹرن پر سمجھیں کہ یہ جو 4 اناجیل جن کو کہا جا رہا ہے، مقدس متی، مرقس، لوکا، یوحنا، یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ اوڑا بابا یا چاچا یا علامہ صاحب یا امام متی صاحب ہے نا، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال، اعمال کا مجموعہ یہ والا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہماری جس طرح سیاہ سیتا ہے نا، ہماری جس طرح سیاہ سیتا ہے، اور یہ جو ہیں کیا نام ہے، شر البریہ، شر البریہ سمجھ گئے؟ ان کی ہیں اصول اربع، سمجھتے ہیں ان کو؟ ہاں، یعنی اہل تشیع، چلو میں صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، اہل تشیع۔ انشاءاللہ ہم کسی وقت کورس رکھیں گے رد شیعت پر، اور ان کی کتب سے بھی اسی طرح حوالہ جات کے ساتھ اور مکمل آپ کو انشاءاللہ کورس کروائیں گے، تاکہ آپ کو اس مذہب کے اوپر بھی عبور حاصل ہو جائے۔ تو خیر، جس طرح ہماری سیاہ ستہ ہوتی ہے یا سنن اربعہ ہوتی ہیں، اور اسی طور پر اہل تشیع کی اصول اربعہ ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عیسائیوں کی کیا کہا جا سکتا ہے،
یہ بھی اربع ہے، یہ ہے گئی ہیں پتہ نہیں کی ہے سمجھ آئی؟ ہاں، اناجیل اربع. تو ان میں سے ایک شخص کا نام کیا ہے؟ متی. کیا نام ہے؟ ہاں، اس کو نا اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو یہ لفظ اور تلفظ لکھ لیں، یعنی اعراب ڈال دیں، کیونکہ میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے وہ متا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی متی کو متا. اچھا، لفظ ہے مرکز جو دوسرا ہے، اس کو مرکز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مرکز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طور پر اگلا لفظ ہے لوکا. چلو وہ لوکا اور یوحنا پھر بھی ٹھیک بول دیتے، لیکن ان دو میں جو ہے اکثر علماء غلطی کرتے ہیں. تو آپ احباب سے غلطی نہ ہو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو اس کو تلفظ کے ساتھ لکھ دیں. متی، میم تا زبر مت، تا یا زیر تی، متی. اس کو متی پڑھنا ہے، متا متا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یا متا نہیں پڑھنا، متا وجبت لک النبوہ سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ مرقس. میم را زبر مر، را ساکن ہے، اور قاف سین زبر قص، مر قص. اس کو مرکز یا اس کو مرکز یا مرکز یہ نہیں آپ نے پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ شاباش. ہاں، ایک دفعہ چاروں اناجیل کے نام لے دیں. متی، مرقس، لوقا، یوحنا. ہاں، تو جی یہ چار اشخاص ہیں، یہ چار بندے ہیں، یہ چار آدمی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی ہسٹری اور لائف کو جو ہے اپنی ان جگہ جمع کیا ہے. ویسے ان کے ہاں 86 76 مختلف روایات ملتی ہیں، اتنی ساری کتابیں تھیں، یہ اناجیل تھیں. چلو اس کی میں ہلکی سی جھلک بتا دیتا ہوں، نہ جانے پھر اس کے اوپر گفتگو ہو یا نہ ہو. ان کے ہاں نا کافی ساری اناجیل پائی جاتی تھی، 86 کے قریب، 76 کے قریب. تو ایک دفعہ انہوں نے پھر نا ان کا اجلاس ہوا، وہ اس سے مراد آج کل نہیں. یہ ایک ساتھی کا نا مائک آن ہے، یہ بند کر لیں. جی، ایک ان کا نا اجلاس ہوا، یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا، ایک ان کی ہسٹری کا واقعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو اس اجلاس میں انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ یار ہمارے نبی جو ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان کی طرف منسوب اتنی ساری اناجیل ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ نا ایک مخصوص ٹیبل تھا ان کا، یعنی ان کے چرچ کا جو سب سے بڑا چرچ تھا وہاں کا، تو اس ٹیبل کے اوپر ساری کتابیں رکھ دیتے ہیں، 86 کی 86 یا 76 کی 76 یا 200 سے اوپر جتنی بھی ہیں، یعنی وہ مختلف روایات ملتی ہیں تو رکھ دیتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ رات کو ہم دعا کر کے جائیں گے اس جگہ پر سارے کے سارے کہ خداوند خدا، آپ ان میں سے جو معتبر اور معتمد اور محتشم اور صحیح اور درست اناجیل سمجھتے ہیں وہ ٹیبل پر رہیں، باقی ساری کے ساری صبح آنے سے پہلے ہمارے وہ زمین پر گری ہوئی ہوں، تو ہم ان گری ہوئیوں کو ضائع کر دیں گے اور جو ٹیبل پر ہوں گی ان کو آپ کی طرف سے اناجیل سمجھیں گے. یہ دعا کر کے وہ چلے گئے. جب صبح آئے تو صبح ٹیبل پر یہ والی جو چار اناجیل ہے نا، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، یہ چار والی اناجیل ٹیبل کے اوپر پڑی تھیں، باقی ساری کی ساری نیچے تھیں. تو انہوں نے ساری اناجیل کو ضائع کر دیا اور ان چار کو بائبل کا حصہ بنا دیا یا اپنے مذہب کا حصہ بنا دیا. یہ سٹوری آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو یہ ہے اس کے پیچھے نا سٹوری. اچھا، باقی وہ جو ایسا ہوا نہیں تھا کہ واقعتاً وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے یا خداوند خدا کی طرف سے یا یسوع مسیح کی طرف سے وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہے وہ زمین پر آ گئیں اور یہ چار اوپر رہ گئیں. یہ دراصل انہوں نے خود سے، آپ کو پتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے سارا کچھ خود ہی کوپریٹ کر لیا کرتے ہیں. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے مخصوص سوچا ہوا تھا کہ ہم نے فلاں فلاں انجیل کو باقی رکھنا ہے اور باقی اناجیل کو ہم نے ضائع کر دینا ہے. تو انہوں نے پھر رات کو داخل ہو کر جب سارے چلے گئے، چار اناجیل یہ جو اس وقت موجود ہیں بائبل کے اندر، ان کو ٹیبل پر رکھا، یعنی موجود رہنے دیا، باقی سب کو نیچے ڈال دیا، نیچے اتار دیا. تو پھر باقی جو لوگ آئے صبح دیکھا تو
سب کے ہاں متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ 4 اناجیل ہی معتبر ہیں، معتمد ہیں، تو انہوں نے اپنے مذہب کا اپنی کتابوں کا حصہ بنا دیا اور باقی اناجیل کو ضائع کر دیا۔ یہ اس کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ورنہ اس کے اوپر ایک مکمل لیکچر ہو سکتا ہے اناجیل سے متعلقہ۔ اچھا، یہ جو انجیل برنباس میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ انجیل برنباس سب سے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد اور معتبر صحابی اور حواری اور انصاری تھے، یعنی حضرت برنباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے۔ ان کا نام تھا یوسف۔ یہ ابو بکر عبداللہ کا جو ہے چل رہا ہے مائک، سعد کا مائک بند کر دیں جی، شاباش۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری تھے، ان کا نام تھا یوسف، لیکن ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو برنباس کہا جاتا تھا۔ برنباس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا بیٹا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ، ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، لیکن ان کے اچھے اوصاف کی وجہ سے اور ان کے اسلام کے ہر نیکی اور اچھے کام میں پہل کی وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ سیم یہی والی کنڈیشن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ دونوں کا جوڑ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا صدیق سب سے بلند و بالا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہیں؟ ہاں، ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر، ابو بکر چرچ جس کے عرش پر، ابو بکر، ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ تو ویسے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تقابل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، لیکن ان کے ہر نیکی کے کام میں پہل کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو اچھا، یہ بھی چلیں، میرے ذہن میں بات لگی تو کیا ہی دیتا ہوں کہ ابو بکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بکر کے باپ ہیں۔ عربی میں ابو کا معنی ابو بھی ہوتا ہے، یعنی والد، باپ، اور ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ابو بکر کا معنی یہ نہیں کہ ان کے کسی بیٹے کا نام بکر تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ ابو بکر کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر باکرہ سے ہے نا، ابتدا اور آغاز اور افتتاح سے ہے، تو ہر اچھے کام میں افتتاح کرنے والا، ہر اچھے کام میں پہل کرنے والا، آغاز کرنے والا، تو ابو کا معنی ہے والا۔ اسی طور پر ابو ہریرہ، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بلی کا باپ، ابو ہریرہ بلی کا باپ۔ ارے بھائی، عربی میں ابو کا معنی فقط باپ نہیں ہوتا۔ یہ کون سا بھی کوئی اردو زبان ہے کہ جو محدود ہے اور سمٹی ہوئی ہے چند ایک معانی کے اندر؟ نہ، عربی وسعت والی زبان ہے۔ تو ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی والا، ٹھیک ہے، بلی کا باپ نہیں بلکہ بلی والا۔ اسی طرح حضرت علی کا لقب ہے ابو تراب، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تراب یعنی مٹی کا باپ، نہیں، ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مٹی والا، بلی والا، اور ہر کام میں پہل کرنے والا۔ تو سیم اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری تھے، ان کے صحابی تھے، اس کا نام ہے یوسف، اور اس کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے آگے ایک کتاب ایک آئے گی، رسولوں کے اعمال اس کا نام ہے، اس میں اسی برنباس کا ذکر ہے، جس کی ایک الگ سے انجیل ہے جو میں نے آپ کو سینڈ کی، بلو کلر کے اندر تھی، انجیل برنباس۔ تو اس کا نام یوسف تھا۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنا کھیت کھلیان سب فروخت کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا، تو تب سے اس کا نام یوسف کی بجائے پڑ گیا برنباس۔ برنباس کا مطلب ہوتا ہے ہر نیک اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا بیٹا۔ برنباس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا بیٹا، یعنی اس کا مطلب نیکی کے بیٹے سے مراد ہے نیکی کے کام کرنے والا۔ تو اس کی جو انجیل ہے، جس کو انجیل برنباس کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو سینڈ کی ہے، اگر آپ کے اس وقت گروپ کھلا ہوگا تو آپ اس میں دیکھیں، انجیل برنباس نیچے اردو لکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے معتبر اور معتمد انجیل ہے اس روئے ارض پر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی انجیل کو انجیل کہا جا سکتا ہے تو یہ والی انجیل ہے انجیل برنباس، ٹھیک ہے۔ تو اس انجیل کو سب سے پہلے آج سے تقریباً 130 سال پہلے یہ دریافت ہوئی، اور یہ اطالوی زبان میں تھی،
اور اس کا سب سے پہلے عربی میں ترجمہ کیا ایک عیسائی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر خلیل احمد سعادت نے۔ اس کے بعد پھر اس کا اردو ترجمہ کیا ہمارے ایک عالم دین تھے، حلیم انصاری نے۔ اس کے بعد مولانا محمد امین صفتر اکاڑوی رحمہ اللہ، ہمارے دادا استاد، انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا، اور اس کے اوپر سمجھو بھی ایک اور تحقیقی گفتگو بنتی ہے اس انجیل کے اوپر۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس انجیل کا کے حوالے سے میں اور تحقیقی گفتگو کروں گا، لیکن سر دست فی الوقت آپ کے لیے اتنا کافی ہے جو میں نے آپ کو 5 قسم کی اناجیل کا تعارف کروایا۔ 4 کا کروایا کہ 5 کا؟ جی بالکل، 4 تو ہاں شاباش، ہاں، یوحنا اور مرکز، شاباش۔ تو اچھا، اس کے بعد میں، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کلاس کا ابھی کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج ہی تعارف کو کمپلیٹ کر دوں، اس کے بعد پھر ہم دوسری چیزوں پر آئیں کہ ہم نے ابھی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں تحریفات کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اور تضعیفات کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اور اسی طور پر اس میں جو اغلاط ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بھی ہم نے اس قرآن پاک کے دعوے کے اوپر شواہد اور دلائل اور براہین بائبل سے تلاش کرنے ہیں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے الفاظ کی تحریف کی ہے۔ اسی طور پر قرآن پاک میں آتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اس نبی امی کا ذکر کہاں پاتے ہیں؟ تورات میں بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ تو ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور تشریح کے طور پر تورات اور انجیل سے نبی پاک کے ذکر کو پانا ہے۔ کسی صاحب نے ہماری اس پوسٹ پر تبصرہ کیا تھا، وہ عالم دین ہیں، کہنے لگے کہ یہ ایک فتنہ ہے، قابل غور بات، یہ ایک فتنہ ہے، کیا بائبل کو پڑھنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی؟ ارے اللہ کے بندو، پھر میں نے اس کے اوپر، مجھے کسی نے بتایا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے گفتگو کرتا اور گفتگو کرنے کے بعد تبصرہ کرتا تو حق بنتا تھا۔ یک طرفہ اس نے تبصرہ کر دیا، اے کاش کہ وہ ہماری کلاس میں آتا، ہمارے کورس کو اٹینڈ کرتا، 15 دن کے بعد وہ کوئی تبصرہ کرتا تو اس کے تبصرے کی کوئی حقیقت بھی ہوتی، اس کا تبصرہ جاندار بھی ہوتا اور قابل استناد و اعتماد بھی ہوتا۔ لیکن اس نے جلد بازی کی کہ ہماری گفتگو کو سنے بغیر، ہماری کلاس کو اٹینڈ کیے بغیر تبصرہ جھڑ دیا۔ یہ عام طور پر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، بنا سوچے سمجھے، بنا دیکھے پرکھے جانچے تبصرہ جھڑ دیا کرتے ہیں۔ خیر، ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ انصاف سے منہ کیوں پھیر لیتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ کتنے ہم نے ان 3 دنوں کی نشستوں کے اندر عیسائیت کے خلاف جو ہے آپ کے پاس دلائل آئے ہوئے ہوں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، لوگ یہ سمجھتے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی محاذ خالی نہ رہے، ہم ہر ایک محاذ پر اپنے خطباء کو ایک جاندار قسم کا مسلح سپاہی اور فوجی بنا کر، لشکری بنا کر کھڑا کریں کہ کوئی کہیں سے بھی وار کرے تو ہمارا وہاں پر ایک سپاہی کھڑا ہو جو اس کا جواب دینے والا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، آپ درس قرآن دے رہے ہیں، یا وہی صاحب جو انگشت تنقید بلند کر رہے تھے، وہ اگر درس قرآن دے رہے ہوں اور اس میں کہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو ان کے پاس، اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں، عندہم، جو ان کے پاس تورات اور انجیل ہے، اس میں یہ نبی آخر الزمان کا تذکرہ پاتے ہیں۔ وہ شخص کہے کہ یہ رہی تورات، یہ رہی انجیل، لاؤ اس میں دکھاؤ کہاں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، تو وہ کیا ہوگا؟ خاموش ہو جائے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ تو ہدایت نہیں لینی ہے گی اے فضول کورس، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے بندے، اگر کورس کیا ہوتا تو آپ ببانگ دہل اسے دکھاتے شواہد کہ بائبل کے اندر فلاں فلاں مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور یوں یوں موجود ہیں۔ ہر ایک کہہ لے کہ نا گفتگو کا اس کے پاس سلیقہ اور طریقہ ہوتا۔ تو اس لیے میرے پیارو، قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے فرمایا، پارہ نمبر 26 ہے، سورہ فتح ہے، اور اس کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 29 ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ تو اگر کوئی عیسائی کہہ دے آپ کو بھی دکھاؤ تورات اور انجیل میں سے، یہ اس وقت روئے ارض پر تورات انجیل موجود ہے، تو کم از کم ہم دکھا تو سکیں۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں؟
हाँ, पारा नंबर 6 में सूरह माइदा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कतबना अला बनी इसराइल अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल आइन बिल आइनी वल अनफ बिल अनफी वल उदुन बिल उदुनी वस्सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूहा किसास, कि हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया था, फर्ज कर दिया था, कानून बना दिया था, शरीयत बना दी थी कि अगर कोई शख्स किसी जान को मारेगा ना हक तो उसकी जान को तलफ किया जाएगा, कोई किसी का नाक फोड़ेगा उसका नाक फोड़ा जाएगा, कोई किसी का दांत तोड़ेगा उसका दांत तोड़ा जाएगा, कोई किसी का कान काटेगा उसका कान काटा जाएगा, जो किसी को जख्म पहुंचाएगा जख्म पहुंचाया जाएगा। तो ये बात इंशाल्लाह हम आपको बाइबल से दिखाएंगे कि जो कुरान ने कहा वो बाइबल में लिखा है। इसी तौर पर लोग बलासफहमी के कानून पर एतराज करते हैं, नामूस रिसालत के कानून पर एतराज करते हैं। हम बाइबल से नामूस रिसालत का कानून दिखाएंगे, जो इस्लाम की शरई हुदूद हैं, चोर का हाथ काटना है और संसार करना है, जानी को, शराबी को, फला फला, ये सारी की सारी सजाएं हुदूद हम ताजीरात की सूरत में हो या किसास की सूरत में हो, ये सारी की सारी इंशाल्लाह हम आपको बाइबल से दिखाएंगे। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, बारक अल्लाह। तो इसलिए हमारा पर्पज़ और मकसद ये है कि हम इनकलाबी खुतबा तैयार करें, ना कि रिवायती खुतबा। खैर, अभी आपके सामने एक पेज आ गया और उसका नाम है रसूलों के आमाल। उम्मीद है कि आपके पास ये पहुंच चुका होगा। ये जो अहदनामा जदीद है, 4 अनाजील के बाद ये वाली किताब आती है, रसूलों के आमाल। अच्छा, रसूलों के आमाल से क्या मुराद है? एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखें, ईसाइयों के नज़दीक नबी का जो लक़ब और लफ्ज़ है, ये आम तौर पर मूसा, ईसा, इब्राहीम, इस्माइल इनके लिए बोला जाता है। लेकिन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, या हज़रत ईसा ने जिनको दीगर लोगों की तरफ पैगाम रिसालत या पैगाम तौहीद देकर भेजा कि जाओ फलां बस्ती में पैगाम दे आओ, फलां बस्ती में पैगाम दे आओ, तो ईसाई लोग उनको रसूल कहते हैं। ईसाई लोग उनको क्या कहते हैं? बोलिएगा। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? लगता है कि सिग्नल प्रॉब्लम है। खैर, मैं अगर और सादा लफ्ज़ों में अर्ज़ करना चाहूँ तो यूँ कहूँगा कि जिस तरह हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यार हैं, उनको सहाबा कहते हैं ना, तो ईसाई लोग उनको सहाबा नहीं कहते, बल्कि उनको कहते हैं रसूल। हज़रत ईसा के जो मानने वाले उनके ज़माने में थे, उनको क्या कहते हैं? रसूल। तो लिखा हुआ है रसूलों के आमाल। तो गोया कि इस किताब में जो हज़रत ईसा के सहाबा थे, जो हम कह रहे हैं, उनके जो हवारी थे, उनके जो अंसारी थे, और ईसाइयों के मुताबिक जो उनके रसूल थे, यानी जिनको हज़रत ईसा ने भेजा था पैगाम रिसालत के लिए कि मेरा पैगाम आगे पहुँचा के आओ, वो रसूल नहीं थे। रसूल से मुराद है, जी मेरी अब आवाज़ आ रही है? जी, ठीक है। तो ये बात समझ आई जो मैंने कहा कि हज़रत ईसा के हवारी, उनको ईसाई लोग रसूल कहते हैं, सहाबा नहीं कहते। अल्लाहु अकबर! लगता है कि सिग्नल इश्यू है। जी, अब आ रही है आवाज़? जी, ठीक हो गया। मैंने कहा ये जो मैंने अभी आपको रसूलों के अमाल के हवाले से बताया कि ईसाई लोग रसूल क्यों कहते हैं, किनको कहते हैं, ये बात समझ आई कि नहीं? जी, जी, सही। जी, अब मेरी आवाज़ साफ़ आ रही? मुझे लगता है कि सिग्नल इश्यू मुस्तकिल तौर पर चल रहा है और काफ़ी सारे साथी भी क्लास से स्किप नज़र आ रहे हैं। तो चलें क्लास को यहीं पर इख्तिताम करते हैं इसका।
انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ کے حوالے۔ اللہ حافظ۔